بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمارین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس التاسع، نواں سبق، جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ اسمیہ کا بیان، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے اللہ کریم، اللہ سخی ہے، اللہ کریم ہے۔ تو یہاں پر اس جملے میں پہلا جز جو ہے وہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ ایسے زید قائم میں زید سے شروع ہوا تو زید قائم بھی جملہ اسمیہ ہے۔ ایسی بکر ذاہب میں بکر سے شروع ہوا، بکر بھی اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں پہلے جز کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ یعنی پہلا جز جو ہے جیسے اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تو اللہ غنی میں پہلا جز جو ہے یہ مبتدا یا مسند الیہ ہے اور غنی یہ خبر یا مسند ہے۔ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ تو جیسے زید شاعر طفل صغیر جالس، تو مبتدا زیادہ تر معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، ہمیشہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوگا اور خبر جو ہے عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زید شاعر میں زید مبتدا ہے جو کہ معرفہ ہے، اور طفل صغیر جالس میں طفل صغیر یہ مبتدا ہے جو کہ نکرہ مخصوصہ ہے اور جالس خبر ہے جو کہ نکرہ ہے۔ خبر اگر معرب باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے، جیسے اللہ هو الرزاق۔ تو اگر خبر بھی ہماری معرب باللام ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ضمیر بھی آتی ہے، جیسے کہ اللہ هو الرزاق، تو رزاق جو ہے یہ ہماری خبر ہے اور جو کہ معرب باللام ہے، تو اب اس سے پہلے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آئی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 4 ہے، عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قاعد بکر۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے زیادہ تر جو ہے عموماً جو ہے پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے خبر آ جاتی ہے اور بعد میں مبتدا آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 ہے، فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو جیسے فاعل اور نائب فاعل مرفوع ہوتے تھے تو مبتدا اور خبر بھی ویسے ہی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسے بکر عالم، ہند عالمۃ، الرجلان عالمان، الامرأتان عالمتان۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ سمجھایا کہ خبر یا تو کبھی مفرد ہوگی، کبھی جملہ ہوگی، کبھی جار مجرور ہوگی۔ اگر مفرد ہوگی تو اس کا 5 چیزوں میں مطابقت مبتدا سے ہونا ضروری ہے، جیسے مذکر مؤنث، اگر ہمارا مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر ہمارا مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر ہمارا مبتدا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو خبر بھی واحد، تثنیہ، جمع ہوگی، جیسے بکر عالم، ہند عالمۃ، الرجلان عالمان، الامرأتان عالمتان۔ یہاں پر جو مفرد بولا گیا ہے وہ جملے کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ الرجلان عالمان تو تثنیہ ہے، اس کو کیسے مفرد کہہ دیا، تو یہ جملے کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ لیکن اگر خبر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ اگر خبر جو ہے ہماری مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ ہے تو جملے کے مطابق مبتدا کے مطابق اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی، جیسے زید جاء ہے تو زید کی جو خبر ہے جاء وہ جملہ بنے گی، کیونکہ فعل و فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ زید کی خبر بنے گی۔
تو جاء میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ ہند ذہبت میں ذہبت بھی جملہ ہے، کیونکہ اپنے فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا، تو اس میں بھی ایک ضمیر کا ہونا ایسا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ زید ہوا ذکیٌ، ہوا ذکیٌ یہ پورا جملہ ہے، تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ ہند ہی ذکیۃ، ہند ہی ذکیۃ میں بھی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ آگے قاعدہ نمبر 8 ہے، اور اگر خبر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ یعنی اگر ہماری خبر جو ہے مفرد نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، بلکہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور ہے تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ جیسے زید فی الداری ہے، تو فی الداری اب یہ تو یا تو ثبتا سے متعلق ہوگا یا ثابتن سے متعلق ہوگا۔ فی الداری جو متعلق ہوگا یا تو ثبتا سے یا ثابتن سے، اور ثبت یا ثابتن اس کے متعلق ہوں گے، کیونکہ زیدن جو ہے واحد ہے اور مذکر ہے، تو اسی کے مطابق ایک فعل یا شبہ فعل نکالیں گے جو کہ واحد ہو اور مذکر ہو۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 9، مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی، غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ تو اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو خبر آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے الجبال شامخۃ یا شامخاتن، تو الجبال جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کی آپ خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں یعنی شامخۃ، اور چاہیں جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں یعنی شامخات۔ النساء عاقلۃ یا عاقلات، تو عاقلۃ بھی آپ اس کی جو ہے خبر لا سکتے ہیں واحد مؤنث، اور اگر چاہیں تو جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، النساء عاقلۃ یا عاقلات۔ قاعدہ نمبر 10 ہے، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، ابھی تو غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر تھی، لیکن اگر مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، جیسے الرجال عالمۃ یا علماء۔ تو اگر مبتدا ہمارا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور چاہیں تو جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں؟ تو جس جملے میں پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مسند الیہ، اور پہلے جز کو مبتدا اور مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر اور مسند کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، خبر مفرد جملہ یا جار مجرور ہو تو اس کے کیا احکام ہے؟ آپ نے پڑھا تھا خبر اگر مفرد ہو تو اس کا 5 چیزوں مطابقت ہونا ضروری ہے مبتدا سے، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع اور رفع، یہ واحد، تثنیہ، جمع وغیرہ، اور جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہو، اور اگر جار مجرور ہے تو اس میں ایسے فعل یا شبہ فعل سے اس کا متعلق ہونا ضروری ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہو۔ سوال نمبر 4 ہے، مبتدا غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی یا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر کس کس طرح آ سکتی ہے؟ آپ نے پڑھا تھا مبتدا غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو ان دونوں کی خبر جو ہے واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے، لیکن اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی خبر صرف 2 طریقے سے آ سکتی ہے، اس کی بھی ایک واحد مذکر اور ایک جمع مذکر۔ آگے کہہ رہے ہیں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو ہے پہلا ہمارے پاس جملہ مبتدا اور خبر منصوب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، درست یہ ہے مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔
مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ درست یہ ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے خبر ہمیں عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے خبر اگر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ خبر اگر معرف باللام ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان کبھی ایک ضمیر آتی ہے۔ 5 ہے خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، درست یہ ہے خبر اگر مفرد ہو تو وہ 5 چیزوں میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے الزیدانی فی الداری میں فی الداری ثبت یا ثابتن کے متعلق ہوں گے، یہ غلط ہے، بلکہ درست یہ ہے الزیدانی فی الداری میں فی الداری ثبتا یا ثابتانی کے متعلق ہوں گے۔ تمرین نمبر 3 درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر الگ الگ کیجیے۔ ہمیں درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر الگ الگ کرنے ہیں، تو میں جب ان کی ترکیب کروں گا انہی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون مبتدا ہے اور کون خبر ہے۔ الرجال قائمون، الرجال مبتدا، قائمون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ، اس کا ترجمہ ہے مرد کھڑے ہیں۔ طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے۔ طفل موصوف، صغیر اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا، یہ نکرہ مخصوصہ بن رہا ہے۔ مبتدا جمیل اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کل قرض صدقۃ، ہر قرضہ صدقہ ہے۔ کل مضاف قرض مضاف لہ، مضاف مضاف لہ سے مل کر مبتدا، صدقۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء جالسات، عورتیں بیٹھی ہیں۔ النساء مبتدا، جالسات اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاقلام غالیۃ، الاقلام مبتدا، غالیۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الجبلان شامخان، دو پہاڑ اونچے ہیں۔ الجبلان مبتدا، شامخان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ الحسد مبتدا، یأکل فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل جو راجح ہے وسوع حسد کی۔ الحسنات یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں لے کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر کرنا دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ ذکر مضاف، اللہ مضاف لہ، مضاف مضاف لہ سے مل کر مبتدا، شفا مضاف، القلوب مضاف لہ، مضاف مضاف لہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضارب زید، زید نے مارا۔ ضارب ضارب خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے، تو ہمیں یہاں پر غلطی کی نشاندہی فرمانا ہے جو جملے غلط ہیں۔ جیسے یہاں پر دیا ہے الکتب مفیدون، تو آپ نے پڑھا ہے اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی، جبکہ آپ دیکھیں یہاں پر مفیدون مذکر جمع مذکر ہے، نہ واحد مؤنث ہے نہ جمع مؤنث ہے، تو اس کو یا تو ہمیں واحد مؤنث بنانا پڑے گا یا جمع مؤنث بنانا پڑے گا، تو ہوگا الکتب مفیدۃ یا الکتب مفیدات، تب یہ جملہ جا کر کے درست ہوگا، اور اس کی ترکیب ہوگی الکتب مبتدا، مفیدۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الزیدان شاعر، دو زید شاعر ہیں، اس کا ترجمہ ہے کتابیں فائدہ مند ہیں، دو زید شاعر ہیں۔
تو دیکھیں آپ الزیدانی یہ مبتدا ہے اور یہ مفرد ہے، کیونکہ یہ جملے کے مقابلے میں مفرد بولا جا رہا ہے، تثنیہ واحد مثنیٰ کے مقابلے میں نہیں، تو یہ مفرد ہے۔ اور تو آپ نے پڑھا تھا اگر مفرد ہوگی خبر تو اس کا 5 چیزوں مطابق ہونا ضروری ہے، واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تثنیہ ہے، شاعر واحد ہے تو اس کو بھی تثنیہ ہونا چاہیے، یعنی شاعرانی آنا چاہیے۔ اب جملہ یوں درست ہوگا الزیدانی شاعرانی، تو الزیدانی مبتدا، شاعرانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد قائمن، تو قائمن دیکھیے یہ اس پہ جر ہے، حالانکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو ہوگا خالد قائمن، خالد کھڑا ہے۔ خالد مبتدا، قائمن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال قائمن، تو قائمن جو ہے قائمتن ہونا چاہیے یا قائمون ہونا چاہیے، کیونکہ الرجال جو ہے جمع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، اور عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر یا تو واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مذکر آتی ہے، تو یا تو ہم کہیں گے الرجال قائمتن یا کہیں گے الرجال قائمون۔ اب جملہ درست ہوگا۔ الرجال مبتدا، قائمتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ناصر متعلمۃ، ناصر طالب علم ہے۔ یہاں پر غلطی یہ ہے کہ ناصر یہ مذکر ہے، حالانکہ خبر اس کی مؤنث ذکر کی جا رہی ہے، تو یہ مبتدا کے مطابق نہ ہوئی بلکہ ہونا چاہیے متعلم۔ ناصر متعلم، ناصر طالب علم ہے۔ ناصر مبتدا، متعلم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ جالس، یہاں پر دیکھیے ہمارا جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور خبر یہ مذکر ہے، تو مطابقت نہ ہوئی تو مؤنث خبر کو بھی لانا پڑے گا، تو کہیں گے جالستن۔ المرأۃ جالستن، عورت بیٹھی ہے۔ المرأۃ مبتدا، جالستن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ غلام قائم، غلام کھڑا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے یا تو ہمارا مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، حالانکہ یہاں تو نکرہ ہے تو ہمیں اس کو معرفہ بنانا پڑے گا یا نکرہ مخصوصہ، تو معرفہ بنا دیتے ہیں یعنی الف لام لگا دیتے ہیں تو معرفہ بن جائے گا۔ تو اب پڑھیں گے ہم الغلام قائم، غلام کھڑا ہے۔ الغلام مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر جیم ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل دو الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے۔ تو قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دو الفاظ سے جملہ اسمیہ بنانا ہے، جیسے بحار مالح ہے، تو بحار یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کی جو خبر آئے گی یا تو واحد مؤنث آئے گی، جمع مؤنث آئے گی، تو ہم کہیں گے البحار مالحۃ یا البحار مالحاتن، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی البحار مبتدا، مالحۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے ہے شمس طالع، تو شمس آپ نے پڑھا ہے مؤنث سماعی ہے، اور جب مؤنث سماعی ہے مبتدا تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، تو ہو جائے گا الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے۔ الشمس مبتدا، طالعۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل صادقانی، تو الرجل مفرد ہے یعنی الرجل واحد ہے، اور صادقانی اس کی خبر تثنیہ آ رہی ہے، تو اس کو ہمیں واحد کرنا پڑے گا اور پڑھیں گے الرجل صادق، آدمی سچا ہے۔ الرجل مبتدا، صادق اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الارض کربی، تو الارض مؤنث ہے اور کربی اس کی خبر جو آ رہی ہے وہ مذکر آ رہی ہے، تو اس کو مؤنث بنانا پڑے گا تاکہ مطابقت ہو جائے، تو ہوگا جملہ الارض کربیۃ، زمین گول ہے۔ الارض مبتدا، کربیۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم معلمون، تو ہم مبتدا دیکھیے جمع مذکر کی ضمیر ہے، معلم واحد ہے تو اس کو بھی جمع لانا پڑے گا۔ ہم معلمون، ہم ضمیر مبتدا، معلمون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اشجار مثمر، اشجار یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے
اور آپ نے پڑھا ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر یا تو واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی، تو ہمیں واحد مؤنث اس کو بنانا ہے، جمع مؤنث بنانا ہے، جیسے اشجار مثمرۃ یا اشجار مثمرات۔ اشجار یہ مبتدا، یہاں پر اس کو الف لام بھی داخل کریں گے کیونکہ ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو الاشجار مثمرۃ معرفہ ہوتا ہے نکرہ مخصوصہ، الاشجار مثمرۃ درخت پھلدار ہیں، الاشجار مبتدا مثمرۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المسلم مفلحون، تو المسلم دیکھیے واحد ہے اور مفلحون یہ جمع ہے تو مطابقت نہ ہوئی، ہم اس کو واحد بنانا پڑے گا یعنی مفلحن۔ المسلم مفلحن، مسلم کامیاب ہے۔ المسلم مبتدا مفلحن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جیران صالحان، تو جیران یہ جو ہے پڑوسی کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہے، اور اب جو ہے اس کی خبر جو آئے گی وہ بھی جمع آئے گی، تو ہم اس پہ الف لام لگائیں گے، پہلے معرفہ بنائیں گے اور خبر کو جمع لے کر آئیں گے، تو بنے گا الجیران صالحون، پڑوسی نیک ہیں۔ الجیران مبتدا صالحون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ عز وجل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔